السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جسوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں یعنی شعر نمبر 10 یعنی آخری شعر کی تشریح کی طرف۔ آخری شعر کیا ہے؟ آخری شعر یہی ہے: مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں یا جو دیکھیں ان کو یورپ میں، یا دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ مگر وہ علم کے موتی، ان موتی کا مطلب پر قیمتی ہونا، کتاب اپنے آبا کی۔ آبا کا مطلب بزرگ، اسلاف، جو ہمارے بزرگ تھے، ہم سے پہلے لوگ تھے۔ جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ سپارہ کا مطلب 30 ٹکڑے، دل کو شدید رنج اور غم ہوتا ہے۔ شاعر، ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں یعنی مسلمانوں کے علم اور معلومات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب مسلمان حکومتیں قائم ہوئی اس وقت اہل یورپ تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور میں نے تو ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ جب یہاں پہ بغداد یعنی عراق علم کا مرکز تھا اور یہاں پہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، تو اس وقت یورپ کا جو مطلب صدر تھا، یورپ کا جو بادشاہ تھا، وہ اپنے نام کا امداد سیکھ رہے تھے۔ مطلب یعنی علم کے مراکز تو مسلمانوں کے ممالک تھے، حتیٰ کہ ہندوستان اور فرانس جو اب اپنے آپ کو ترقی یافتہ اقوام میں یعنی سر فہرست سمجھتا ہے، وہ بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیماریوں کا علاج جھاڑ پھونک سے کیا جاتا تھا، بادشاہوں کے محلوں میں لالٹین تک نہ تھا، پادری چڑیل قرار دے کر زندہ جلا دیے جاتے تھے۔ مگر اس صورتحال کے برعکس اسلامی ممالک میں ترقی عروج پر تھی۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت یعنی مسلمان جو تھے وہ طب کے لحاظ سے ہو، چاہے صنعت کے لحاظ سے ہو، چاہے زراعت کے لحاظ سے ہو، تو ہر پیشے کے لحاظ سے ہر شعبے میں مسلمان سائنسدان یعنی وہ کارہائے نمایاں سر انجام دے چکے تھے، اعلیٰ کارنامے وہ یعنی بنا چکے تھے۔ اور اس کے بعد اہل یورپ نے اپنی تاریکی کو یعنی مسلمانوں کے علم کی روشنی سے دور کیا، جس کو ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں مسلمانوں کی کتابوں کو اپنی لائبریریوں کی زینت بنایا اور انہی علوم پر اپنی ترقیوں کی بنیاد رکھی۔ مطلب انہوں نے جو ترقی کی ہے تو یہ مسلمانوں کی کتابیں وہ اپنے ساتھ لے کے گئے۔ اس کے بعد تاتاریوں نے جب مسلم سلطنتوں کو تباہ و برباد کرنا شروع کیا تو بطور خاص مسلمانوں کی کتابیں دریا میں بہا دی گئی۔ اور اس حوالے سے ایک بات ہے، اور یہ کتابوں کی جو تعداد تھی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ دریائے دجلہ کا پانی 10 دن تک یعنی سیاہی مائل رہا، یعنی انک والا رہا، کیونکہ کتابوں کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، جس میں سے مشکل سے 60-70 ہزار کتابیں جو تھی وہ باقی بچی، جبکہ اہل یورپ نے ان ممالک پر قبضہ کیا، تو باقی ماندہ جتنی بھی کتابیں تھیں اپنے ساتھ یورپ لے کے گئے۔ 1905 مطلب 1905 عیسوی میں جب اقبال انگلستان گئے، لندن چلے گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی، اور وہاں کی لائبریریوں کا انہوں نے جائزہ لیا، وہاں کی لائبریریوں کے چکر لگا دیے، تو آپ کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا، بہت رنج ہوا کہ جن کتابوں کی وجہ سے مسلمانوں نے ترقیاں کی تھی، مسلمانوں نے یعنی اعلیٰ نام کمایا تھا، اور اہل یورپ نے اپنی ترقی کی بنیاد رکھی، اور کتابیں مسلمانوں کی لائبریریوں کی بجائے اہل یورپ کی لائبریریوں کی زینت بن چکی ہیں۔ اور مسلمان یہ بات بھول گئے ہیں کہ مغربی تہذیب کی جس چکا چوند روشنی نے ان کی آنکھیں خیرہ کر رکھی ہیں، ان کی آنکھیں مطلب چمک گئی ہیں، چنجیا دی گئی ہیں، اور وہ ان کی ترقیوں کو حسرت اور رشک سے دیکھ رہے ہیں۔
حقیقت ان کی بنیاد مسلمانوں ہی نے فراہم کی تھی. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو یورپ والوں نے اتنی ترقی کی ہے تو یہ کتابیں، ساری کتابیں یہ مسلمان سائنٹسٹ نے ہی لکھی تھی. لیکن جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہ کتابیں وہاں پہ دیکھی تو ظاہری بات ہے کہ ان کا دل جو تھا وہ، مطلب ان کا کلیجہ جو تھا وہ مسوس اٹھا. وہ بہت خفا ہوئے، رنجیدہ ہوئے، کیونکہ یہ کتابیں تو تھی مسلمانوں کی، اب ان کے لائبریری میں پڑی تھی، لہٰذا یہ مسلمان کے لائبریری میں، مسلمانوں کی لائبریری میں ہونی چاہیے تھی، مسلمان ممالک کی لائبریری میں ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ کتاب ان کے پاس چلی گئی. تو جب جو بھی بندہ وہ علم یا اسی طرح علم کی قدر نہیں کرتا، ٹیچر کی قدر نہیں کرتا، بورڈ کی قدر نہیں کرتا، کتاب کی قدر نہیں کرتا، بیگ کی قدر نہیں کرتا، جس کرسی پہ بیٹھتا ہے اس کرسی کی قدر نہیں کرتا، جس لائٹ کے ذریعے وہ پڑھتے ہیں اس کی وہ قدر نہیں کرتا، تو یہ بندہ آگے کبھی نہیں جائے گا. لہٰذا جب ہم قدر کرنا جانتے ہیں، جب ہم قدر کرنے لگ جائیں گے، جانتے لگ جائیں گے، جانیں گے، ہمیں سمجھ آ جائے گی. جب ہم پہچان رکھنے والے بن جائیں گے، ہمارے اندر قدر ہوگی، ہمارے اندر علم کی عزت ہوگی، تو پھر یہ عزت کی وجہ سے ہم یعنی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو جائیں گے. لہٰذا آج کل بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مطلب اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. وہ اپنی زندگی میں کوئی تعمیری کام نہیں کر رہے، کوئی ایسا مقصد جو ان کے والدین جو اسکولوں کالجز میں تو بھیج رہے ہیں، یونیورسٹی میں تو بھیج رہے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ وہ مثلاً تعلیم کے لحاظ سے اگرچہ جو مطالعہ ان کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے، جو اسٹڈی ان کو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر رہے. وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہی بنی ہے کہ موبائل کی وجہ سے زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنی زیادہ وہ نمبر حاصل کرنے کے چکر میں تو نہیں رہے، وہ بس خود کو صرف پاس کرتے ہیں. تو صرف پاس کرنا تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. لہٰذا مطالعے کے شوقین ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کو. اور اب علامہ اقبال مطلب کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ علامہ اقبال مطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ اور اب مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی اسی تعلیم کو ناقص اور قدیم سمجھ کر اگنور کیے ہوئے تھے، نظر انداز کیے ہوئے تھے. یورپ کی اس تعلیم کو اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھے ہوئے تھے، جو مسلمانوں کی غلامی کا درس تو دے سکتی تھی، خودداری کا سبق نہیں. جس طرح ایک شعر ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اپنی خودی، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اپنی خودی، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر موڑ. اقبال اپنے جوانوں کو ہمت دے رہے، ان کو حوصلہ دے رہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کر رہے کہ اگر آپ مسلسل محنت کریں گے، مسلسل جدوجہد کریں گے، سخت کوشی کی تعلیم دینا چاہ رہے تھے. اقبال احمد کے حوالے سے یہ بات مشہور تھی کہ جب وہ کسی راستے پہ وہ چل نکلتے تھے، کسی راستے پہ روانہ ہو جاتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ راستہ آسان ہے، لہٰذا وہ اس راستے کو چھوڑ کر واپس لوٹتے تھے، واپس آ جاتے تھے، گھر لوٹ جاتے تھے. تو اس وجہ سے جبکہ اقبال کے خیال میں موجودہ تعلیم خودی کی نفی کی تعلیم ہے، اور وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی دوری کے سبب بن رہے ہیں، اور وہ بلند کردار کے حامل انسان پیدا کرنے سے ناچار ہے، قاصر ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ وہ انگریزی تعلیم، ان کی زیادہ کتابیں پڑھنے کی وجہ سے وہ تو مختلف قسم کے سوالات وہ ان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا کچھ کتاب ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوری کا سبب بنتے ہیں. ایسی کتاب جو بندے کو، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکام سے بے بہرا کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل پیرا ہونے کا وہ مطلب تلقین نہ کرتا ہوں. ایسی کتابیں جو انسان کو دنیا اور آخر دونوں جہانوں سے مطلب وہ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں، تو ایسی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے. کتاب ایسی پڑھنی چاہیے جن کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب ہم اس مقصد کو جاننے میں کامیاب ہو جائیں گے
تو پھر کامیابی چیزوں کو کہتے ہیں. جس طرح ایک شعر ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اقبال کو اس چیز کا بھی افسوس تھا کہ مغربی تہذیب اور نئی تعلیم نے تو ہمارے نوجوانوں کو بے عمل اور مذہب کے دشمن بنا دیا، ان کو بیکاری اور ان کو بزدل اور ان کو غلام بنا کر رکھ دیا ہے، اور وہ اس کا سبب غلامانہ تعلیم قرار دیتے ہیں کہ یہ جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں یہ تو ہمیں غلامی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ارباب تعلیم کے خلاف خدا سے شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں. جس طرح ایک شعر ہے ان کا کہ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال مطلب ہے اس وقت جب شاعری کر رہے تھے تو اس وقت مطلب نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہندوستان میں جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ اصل میں انگریزوں سے اس کا ایک گلہ کیا گیا ہے، اور سمجھا رہے ہیں اپنے نوجوان نسل کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو مکتب ہے، جو مطلب مدرسہ ہے، جو درسگاہ ہے، تو اس میں انگریز کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسلمانوں کو انہیں بے عمل بنانے میں لگے ہوئے تاکہ مسلمان نہ رہے، صرف برائے نام مسلمان رہے، اور وہ اس میں کامیابی ہو گئے تھے. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے تو وہ اپنی پرسنالٹی اپنے اسٹوڈنٹ میں کنورٹ کرتا ہے. اگر وہ بے عمل ہوتا ہے تو ان کا اسٹوڈنٹ بھی بے عمل ہوگا. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ مطالعہ کیا ہوتا ہے. اگر کسی اسٹوڈنٹ نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اسلامی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو اس پہ اس کا رنگ نہیں چھڑ سکتا، ان کی پرسنالٹی وہ ان میں منتقل نہیں ہو سکتی ٹیچر کی. اگر وہ ٹیچر قال اللہ قال رسول لوگوں کو اچھے راستے کی طرف وہ متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ اسٹوڈنٹ ان کی باتیں مانیں گے. لیکن اگر ٹیچر نے انگریزی تعلیم کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ تو اپنے جو نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلباء ہیں، تو وہ ان کے ذہنوں کو وہ تو گن سے بھر دیں گے. اور اس وجہ سے بہت سارے ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں کہ جب وہ مثلاً فارن کنٹریز وہاں سے تعلیم حاصل کر کے یہاں پہ آتے ہیں تو انہوں نے وہاں انگریزی کتابوں کا اتنا مطالعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مثلاً مذہب سے دور ہو جاتے ہیں. تو بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا وقت بھی رہے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم پہ مہربانی کر دے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم عملی لحاظ سے اچھے ہو جائیں گے، ہم عملی لحاظ سے ایسے بن جائیں گے کہ ہم صرف گفتار کے غازی نہ رہیں، کردار کے بغیر ہم غازی بن جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اس وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو افسوس اس بات کا تھا کہ یہ کتابیں تو مسلمانوں نے لکھی ہوئی تھی، مسلمان سائنٹسٹوں نے لکھی ہوئی تھی. تو یا تو یہ جو مسلمانوں پہ دوسرے ممالک نے قبضہ کیا، وجہ تو یہ تھی کہ مسلمان جو تھے وہ عملی لحاظ سے دور ہو گئے تھے. تو جب مسلمان عملی لحاظ سے جب اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ مار کھائیں گے، ان کو ستایا جائے گا، ان کو ذلیل کیا جائے گا، ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا. بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا وقت بھی رہے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے. بہرحال اس نظم کی تشریحات جتنی بھی ہیں وہ مکمل ہو گئی ہے. آپ اسٹوڈنٹس کو اگر آپ سب کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کو میرے اس چینل کی جو جتنی بھی ویڈیوز ہے آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ سب کے ساتھ ساتھ ان تک بھی یہ فائدہ پہنچتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے سائر مسائل کو، ساری مشکلات کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری حل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مہلک امراض سے، اچانک حادثات سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے، تمام ایسے مصائب سے، مصیبتوں سے، ایسے ناگہانی آفات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے ہمیں اللہ تعالیٰ دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. مجھے بھی خصوص دعا میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.
تاکہ ہمیں بھی ہمارا حوصلہ اس سے بڑھ جائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔